إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي يمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه الترمذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. کتاب الایمان کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت جب آئے گی اس کے بعد دوبارہ تمام انسانیت کو زندہ کیا جائے گا. چنانچہ جو لوگ قیامت میں مریں گے وہ بھی زندہ ہوں گے اور جو قیامت سے پہلے مر چکے ہوں گے وہ بھی زندہ ہوں گے. اسے والبعث بعد الموت سے بیان کیا گیا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ زندگی ختم تو ہو جائے گی اس دنیا کی، مگر انسان کو زندہ رہنا ہے اور اللہ جل جلالہ دوبارہ اس کو پیدا فرمائیں گے. چونکہ قرآن مجید کے آیات بے شمار ہیں جس میں کفار اس بات کا انکار کیا کرتے تھے کہ جب ہم اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ سورہ یاسین آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں. اس میں ایک آدمی، ایک مشرک جس کا نام آس بن وائل تھا، وہ ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی کہیں سے اس کو مل گئی اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے آیا. اس ہڈی کو اس نے زمین پر مارنا شروع کیا تو وہ بھرنے لگی. تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو؟ آیت نازل قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو یہاں ساری آیات اور ساری حدیث کا نہ احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مقصود ہے. ہم تو صرف چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تاکہ جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے ان کی کچھ تفصیل ذہن میں بیٹھ جائے. چنانچہ پچھلے درس میں قیامت کا بیان کیا گیا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نفخہ کریں گے. اس نفخہ سے مراد پھونک ہے. سور میں وہ پھونکیں گے باجے میں تو تمام لوگ کو موت آ جائے گی. اس سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں ان کی بھی قیامت آ چکی ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی بھی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشهر،
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنی وصال مبارک سے 1 مہینہ پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز رات دیر سے پڑھائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تسألونی عن الساعہ، تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی ذات کی کہ اس زمین میں کوئی نفس جو سانس لینے والا ہو ایسا نہیں، یأتی علیہا 100 سنۃ وہی حیۃ یومئذ، کہ 100 برس گزر جائیں اور وہ زندہ رہے، یعنی اس پر قیامت آ جائے گی، اور یہ وہ قیامت ہے جو کہ شخصی قیامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی قیامت جس سے سارا عالم ختم ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن اس وقت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میرے صحابہ میں سے، وہ 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ 110 ہجری میں آخری صحابی طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے، وصال پا گئے۔ تو 100 سال کے اندر اندر تمام صحابہ جو اس وقت دنیا میں موجود تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کو قیامت سے تعبیر کیا۔ تو بہرحال یہ بڑی قیامت جو کہ سور پھونکنے سے آئے گی، اور یہ چھوٹی قیامت جو کہ ہر آدمی اس قیامت سے پہلے مر کے اللہ کے سامنے جا رہا ہے، ان سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بخاری کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین النفختین 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 ہوں گے، 40۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما، لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ 40 دن ہوں گے؟ قال ابیت، کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، یعنی مجھے معلوم نہیں۔ قالوا 40 شہرا، قال ابیت، لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر 40 مہینے ہوں گے؟ فرمائے میں انکار کرتا ہوں۔ قالوا 40 سنۃ، اچھا 40 سال ہوں گے؟ قال ابیت، رواہ البخاری، کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں 40 دن ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے یا 40 سال ہوں گے۔ بخاری کی روایت یہی ہے، البتہ احمد وغیرہ میں ہے کہ 40 سال ہوں گے۔ تو 40 برس بعد دوبارہ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تمام انسان زندہ کیے جائیں۔ چنانچہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اس زندہ ہونے کے بعد کی لوگوں کے حشر کے میدان کی طرف چلنے کی روایت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، زمین چھک ہو جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ سارے باہر نکل آئیں گے، تو پھر وہ حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا یحشر الناس یوم القیامت 3 اصناف، لوگوں کا حشر یعنی ان کو حشر کے میدان کی طرف جو جانا ہوگا تو وہ 3 قسمیں ہوں گی۔ مشاتن، صنفن مشاتن، ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، وہ صنفن رکبانن، اور ایک قسم سوار لوگوں کی ہوگی، وہ صنفن علی وجوہہم، اور ایک قسم وہ ہے جو منہ کے بل چلیں گے۔ قیل یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ کوئی آدمی منہ کے بل تو نہیں چل سکتا، منہ تو سیدھا ہے، ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا جائے، الٹا کھڑا کیا جائے تو اس کا سر لگتا ہے زمین پر۔ تو فرمایا ان الذی یمشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، جس ذات نے ان کو قدموں پہ چلایا ہے وہ ذات یہ قدرت رکھتی ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، یاد رکھو کہ وہ زمین پہ منہ کے بل چلیں گے اور زمین کے ہر ٹیلے اور ٹھیکرے اور ہر کانٹے سے اپنے منہوں کے بل ہی بچیں گے۔ تو یہ حشر کے میدان کی طرف جانے کا بیان ہے۔ اس میں مقربین کے لیے سواریاں لائی جائیں گی۔ یوم یحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورۃ مریم میں فرمایا کہ
متقین کو مہمانوں کی طرح حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور یہ خاص مقربین اور نیک لوگ ہوں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے لیکن نیک اور برے اعمال ملے ہوئے ہوں گے، تو وہ پیدل چلیں گے، ان کو سواریاں میسر نہیں ہوں گی۔ لیکن جو کفار اور اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو پہلی سزا یہ ملے گی۔ قبر میں عذاب تو ہو گیا، وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، لیکن حشر کے میدان میں زندہ ہونے کے بعد حشر کے میدان کی طرف سفر کرتے ہوئے شدید ترین ذلت کی سزا یہ ملے گی کہ منہ کے بل جو ہے وہ چلیں گے، اور منہوں کے ذریعے سے جھاڑیوں سے اور کانٹوں وغیرہ سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ عمل ہوگا اور بہت زیادہ ذلت والا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہمارا حشر نیکوکاروں کے ساتھ فرمائے۔ یہ انبیاء کی دعا تھی کہ والحقنا بالصالحین دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔